السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود پاک سرکار علیہ صلاۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم آپ کو یہ جس باغ کی زیارت کروا رہے ہیں، اس باغ میں سرکار علیہ صلاۃ والسلام کی نسبت کے ساتھ 3 زیارات موجود ہیں۔ آج ہم آپ کو ان کے متعلق کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ برائے مہربانی آپ سے گزارش اتنی ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کہ آپ کے دل کو نور ایمانی میسر ہو سکے۔ پیارے دوستو، یہ جو باغیچہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس کی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ سرکار علیہ صلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ جب مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف آئے تو مدینہ شریف سے باہر یہ باغیچہ موجود تھا۔ یہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہما کا باغیچہ تھا۔ اس باغیچے میں سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے آرام فرمایا۔ اس باغیچے میں سرکار علیہ صلاۃ والسلام اہل مدینہ نے استقبال کیا۔ اس باغیچے میں ہم آپ کو یہ جو ابھی دکھا رہے ہیں، یہ اس وقت کا کنواں ہے جو ابھی بھی الحمدللہ چل رہا ہے، اور یہ مقام جو ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ بالکل اسی حالت میں موجود ہے۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر میں وہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہما رہا کرتی تھیں۔ انہی دروں دیواروں کو سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے بھی نوازا ہے۔ سرکار علیہ صلاۃ والسلام کی خوشبو آج بھی ان گھروں میں موجود ہے، اور بالکل منوعان یہ اسی طرح 1400 سال پہلے جس طرح موجود تھے، آج بھی الحمدللہ اسی طرح 1400 سال 1450 سال گزرنے کے بعد بھی یہ در و دیوار وہی ہیں جو سرکار علیہ صلاۃ والسلام کے دور مبارک میں موجود تھے۔ پیارے دوستو، یہ وہی صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں کہ جن کا یہ باغ ہے، اور ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ وہ کنواں بھی دکھائیں گے۔ یہ جو آپ دیواریں دیکھ رہے ہیں پتھر کی، یہ وہ اصل میں کنواں ہے، اور سعودی گورنمنٹ نے اس کو اوپر سے بند کر کے اس کا پانی استعمال کے لیے قابل بنانے کے لیے موٹر وغیرہ لگا کر اس کا پانی اس طرح باہر نکالا ہے۔ اور یہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پانی اتنا لذیذ اور بہترین اور عمدہ اور تازہ ہے کہ اس کی کچھ مثال میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اسی مقام پر سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے اسی کنویں پر غسل بھی فرمایا تھا، اور پانی پینے کے لیے استعمال بھی فرمایا تھا۔ اور الحمدللہ 1400 ساڑھے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ کنواں
اسی طرح موجود ہے، اور اس کا پانی اہل مدینہ اور جو حاجی آتے ہیں وہ پانی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ عز و جل وہ مقام بھی دکھاتے ہیں کہ جہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خیمہ لگایا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اسی مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خیمہ لگایا تھا۔ یہ جو آپ کو مٹی کی دیوار بنی نظر آ رہی ہے، اسی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام فرمایا تھا۔ اور اہل مدینہ کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل مدینہ نے پہلے نہیں دیکھا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر رکھی اور اپنی چادر کا سایہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر کر دیا، جس کی وجہ سے اہل مدینہ کو یہ پہچان ہو گئی کہ جن کے سر کے اوپر سایہ کیا گیا ہے یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اسی مقام پر اہل مدینہ کے دو گروپوں میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح بھی کروائی تھی، اور صلح کروانے کے بعد تاریخ اسلام کی پہلی مسجد، جس کو ہم سب مسجد قباء کے نام سے جانتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ مسجد قباء سے چند ہی میٹر کے فاصلے پر یہ باغ ابھی بھی موجود ہے، جس کو دیکھنے کے لیے حاجی اور زائرین آتے ہیں۔ اس باغ میں آنے کے لیے سعودی گورنمنٹ نے تقریباً 10 ریال کی ٹکٹ رکھی ہوئی ہے، لہذا جو بھی دوست عمرے کے لیے آتے ہیں وہ اس مقام کی نشاندہی مسجد قباء کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت ہی عمدہ جگہ ہے زیارت کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ باغیچہ بہت ہی پیارا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 نشانیاں ادھر کم و بیش 3 نشانیاں موجود ہیں۔ پیارے دوستو، ایسی ویڈیو ہم آپ کے لیے ہی بناتے ہیں کہ آپ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو سکے، تو برائے مہربانی آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ان ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور اس کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔